آج ہی سورۃ الرحمن کی بس یہ ایک آیت پڑھ لینا، 5 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں سورۃ الرحمن کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہی سورۃ الرحمن کی یہ آیت پڑھ لینا، 5 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اچانک اللہ کا ایک ولی آئے گا اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر کے چلا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت ہے، اگر اس سورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گی، آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ یہ ایک وظیفہ آپ لازمی کیجیے گا، بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ جب آپ کو اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، جب تک آزماؤ گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہو جائے گا۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، بینک میں آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے اس کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اس طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے۔ جب آپ تین بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رازقو کا وظیفہ ہے۔ یا رازقو ایک بار ہو گیا، یا رازقو دو بار ہو گیا، یا رازقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رازقو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ بھی تین بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف تین بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے سب سے اہم بات بتانے لگی ہوں، توجہ کیجیے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے اس آیت مبارکہ کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک ایک بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل تین بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا رازقو تین بار پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر تین بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری مشکلات ساری حاجات اپنے اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔
یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس گئے اور ان کے سامنے شروع سے آخر تک سورۃ الرحمن پڑھی۔ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنات سے ملاقات کی اور تب یہ سورۃ جنات بھی پڑھی کہ انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب میں بھی پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، بس تیرے لیے حمد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کے محسن اخلاق ہے اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال اور منصب اور مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ اس صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار ذکر فرمایا ہے اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راسخ کرنا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کی ذکر میں لذت ہو اس کا بھی بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا ذکر بار بار فرمایا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آیت 31 بار کیوں ذکر فرمائی، اس سے کم یا زیادہ بار کیوں ذکر نہیں فرمائی؟ تو یہ تعداد تو ایسی ہے، اس لیے خاص تعداد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کی 114 سورت ہے، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ اس کی توجیہ میں دماغ لڑانے اور دور دراز کی مناسبتوں اور توجیہات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گرانے میں بحیثیت مسلمان پیدا ہونا اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کرتے، شمار کرتے ہیں۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار کرتے ہیں اور نہ کبھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر اذان کی آواز سے ایک مسلم گھرانے میں شروع ہوا اور نماز جنازہ پر ختم ہوا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں گے کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے گی مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے گا۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہو تو لوگوں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور اس کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔